الخلق على أكمل النظام وأحسن قوام الوعد الأشياء في أجدر مقام وأرفق مسام والصلاة والسلام على المؤيد بأبلغ كلام لهداية الكافة الأنام كبدر تجلى من بين الغمام وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ اس کو اپنی بیٹی کی پیدائش کی کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ آپ کو آئے دن نیوز پیپرز کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر، نیوز چینل کے اندر کئی خبریں سننے کو ملتی ہیں۔ کبھی مسز بلقیس عیدی سے جا کر پوچھیں، ان کے پالنے کے اندر، ان کے جھولے کے اندر کتنی نیو بورن بچیاں یا تو لوگ ڈال کر چلے جاتے ہیں یا اپنے ہاتھوں سے چھوڑ کر جاتے ہیں، اور جو کچرا کنڈی سے ابارٹڈ بچے یا اس طرح کے زندہ بچے ملنے کا کانسیپٹ ہے، یہ تو بڑھتا جا رہا ہے، یہ کوئی کم تو نہیں ہو رہا۔ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں؟ آپ میں سے جن کی بیٹی ہے، جس کی بیٹی ہے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، کیا بیٹی بوجھ ہے؟ اگر آج ہمارے معاشرے کے ایک بڑے پرسنٹیج کے لیے بیٹی بوجھ ہے تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور اس کا جواب آپ کے پاس موجود ہے۔ کیا ہے جواب؟ جہیز۔ جہیز اسلام کی رسم ہے؟ اسلام کی رسم تو نہیں ہے۔ جہیز کا لفظ تو آپ کو اسلام میں نہیں ملے گا۔ اسلام تو حق مہر کی بات کرتا ہے جو لڑکا ادا کرتا ہے۔ لڑکی کی ضرورت کی ہر چیز لڑکا دے گا۔ آج اگر بچیاں ابارٹ ہو رہی ہیں، آپ کہانیاں پڑھیں، چاہے پاکستان کی، چاہے پاکستان کے شہروں کی، چاہے پاکستان کے گاؤں کی، چاہے انڈیا کی، چاہے راجستھان کی، چاہے احمد آباد کی، یا کہیں کی بھی بچیاں ابارٹ ہوتی ہیں۔ اور بچیاں ابارٹ کیوں ہوتی ہیں؟ ایکسپیرینس کی وجہ سے۔ آپ نے یہ اکثر محسوس کیا ہوگا کہ جب مثال کے طور پر جہیز کی یا شادی کی بات آتی ہے تو بعض اوقات لڑکی کے ماں باپ انسسٹ کرتے ہیں، لڑکے والے منع کریں ہمیں جہیز نہیں چاہیے، لڑکی کے ماں باپ انسسٹ کرتے ہیں نہیں ہم دیں گے، نہیں ہم دیں گے۔ کیوں انسسٹ کرتے ہیں؟ چاہے ان کو قرضہ لینا پڑے، چاہے ان کو اپنا سارا گھر کا سامان جو ہے وہ گروی رکھوانا پڑے، چاہے ان کو اپنا گھر بیچ کے کرائے کے گھر پر آنا پڑے، چاہے بچپن سے جب سے بیٹی پیدا ہوئی اس کی جوانی تک ماں جو ہے وہ کبھی اچھا نہ پہنے، ہر اچھا جوڑا اٹھا کر اپنی بیٹی کے لیے رکھ لے۔ کیوں عورت، لڑکی کے ماں باپ انسسٹ کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو جہیز دیں گے؟ پاسٹ ایکسپیرینس کی وجہ سے۔ اس لیے کہ وہ اپنے آس پاس کیا دیکھتے ہیں کہ جو لڑکی جہیز لے کے نہیں جاتی اس کی سسرال میں کوئی عزت نہیں ہوتی۔ جو لڑکی جہیز لے کے نہیں جاتی، برائڈ برننگ تو بہت کامن ہے، چاہے وہ انڈیا ہو یا پاکستان ہو۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، کوئی چولہا نہیں پھٹتا، چولہے پھاڑے جاتے ہیں، تو سمپل فیکٹ۔ کوئی بیوقوفی ہوگا جو کہے گا کہ چولہا خود سے پھٹ گیا۔ اور اس کی کوئی لمٹ ہے جہیز کی؟ آپ موٹر سائیکل دیں گے تو سامنے والے کو سوزوکی کار چاہیے، آپ سوزوکی کار دیں گے تو اس کو ہونڈا چاہیے، آپ ہونڈا دیں گے تو اس کو ٹویوٹا چاہیے، آپ ٹویوٹا دیں گے تو اس کو مرسیڈیز چاہیے۔ جہیز بچیوں کی تقدیر نہیں بناتا۔ پلیز اپنی زندگی کے مقصد کی طرف آئیے۔ یہ سارا ٹاپک، یہ ساری باتیں ہمیں اسی وقت سمجھ آئیں گی جب ہماری زندگی میں ہمیں اللہ کا مقام نظر آ جائے گا۔ اللہ نے ہمیں جہیز کی ذمہ داری نہیں دی بیٹی کی ماں ہونے کی حیثیت سے۔ ہمارے ارد گرد معاشرے میں ایسی چیزیں ہیں جن کے فیئر، جن کے خوف کی وجہ سے ماں باپ انسسٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو دیں گے، اور ماں باپ سمجھتے ہیں کہ جتنا دیں گے ان کی بیٹی اتنی عزت والی رہے گی اور اپنے گھر میں آباد رہے گی۔ جہیز زندگی نہیں بناتا۔ پھر وہی بات، تقدیر پر بھروسہ رکھیے، جو تقدیر میں ہے وہ ہو کر رہے گا۔ آپ نے اپنی بیٹی کو 10,000 گز کا بنگلہ بھی اگر جہیز میں دے دیا، اگر اس کے نصیب میں طلاق ہے
تو وہ ہو کے رہے گی. جہیز زندگی نہیں بناتا. اپنی بیٹیوں کو سافٹ سکلز سکھائیے, اپنی بیٹیوں کو محبت کرنا سکھائیے, اپنی بیٹیوں کو عزت کرنا سکھائیے, اپنی بیٹیوں کو لبریٹ کیجئے. کس طرح سے جو اللہ کا بندہ بنتا ہے وہ اصل میں آزاد ہوتا ہے. شاعر نے کہا ہے نا, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک مرتبہ جس نے اللہ کے سامنے سر جھکا دیا وہ کسی انسان کے سامنے پھر سر نہیں جھکاتا. اپنی بیٹیوں کو یہ والا اسٹرینتھ, یہ طاقت آپ نے دینی ہے. جہیز زندگیاں نہیں بچاتے ہیں. جہیز کی بھی کئی شکلیں ہمارے معاشرے میں آ گئی اور ہمارے معاشرے کی لعنت ہے. آج کل لوگ کیا کرتے ہیں, ہر طبقے کی میں بات کر رہی ہوں, پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ کیش دے دیتا ہے, ریئل اسٹیٹ دے دیتا ہے, زمین دے دیتا ہے, فلیٹ دے دیتا ہے, جو افورڈ کر سکتا ہے وہ دیتا ہے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے, جہیز مانگنے والے لڑکے کی ماؤں کو خاص طور پر سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے. لڑکی والے انسیکیور ہیں, اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ زبردستی کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو دیں گے, اس لیے کہ وہ انسیکیور ہیں. ان کو پتہ ہے, انہوں نے آس پاس جو آبزرو کیا ہے, جو دیکھا ہے. آپ نے لڑکے کی ماں ہوتے ہوئے ان کی انسیکیورٹی کیسے ختم کرنی ہے؟ آپ کہیں کہ نہیں ہم آپ کی صرف بیٹی لے کے جا رہے ہیں اور آپ کا اپنی بیٹی دے دینا کافی ہے ہمارے لیے. ہمارے معاشرے کا تو یہ حال ہے کہ جب لڑکی والے جہیز کی بات کرتے ہیں تو لڑکے والے بہت آرام سے کہتے ہیں جو آپ کی بیٹی ہے جو دل چاہتا ہے دے دیں. اور لڑکی والے جب یہ بات سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بھئی جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ دیں. اس کا سیدھا مطلب یہ ہے. لڑکے والے کیوں کمرہ خالی رکھتے ہیں دلہن کا؟ زمین پہ لٹائیں گے اس کو؟ آپ سب یہاں آئے, کوئی عقل ہے ہم لوگوں کی؟ وہ بیٹی کسی کے اب اپنے گھر لے کر آ رہے ہیں. آپ سب یہاں آئی ہیں, ہم نے آپ کو میسج بھیجا, ہم آپ کو فلائر میں لکھتے اپنی اپنی کرسی لے کر آئیے گا. کیسا لگتا آپ کو؟ اچھا لگتا؟ آپ کے گھر مہمان آتے ہیں, آپ کے رشتہ دار آپ کے گھر رہنے آ رہے ہیں, آپ ان سے کہتی ہیں اپنا کمفرٹر لے کر آئیے گا, پلیز بیڈ شیٹ لانا مت بھولیے گا, اور ہاں اپنا واٹر سیٹ بھی لے آئیے گا, اور ڈنر سیٹ لے آئیں تو اور اچھی بات ہے. ہماری عقل نہیں کام کرتی. ہم خود لڑکے والے ہوتے ہوئے اپنے گھروں کو, اپنے کمروں کو خالی رکھتے ہیں. بعض اوقات لڑکے والے کیا کہتے ہیں, اچھا ٹھیک ہے ہم جہیز نہیں لے رہے, ہمارا گھر بن رہا ہے, پلیز آپ ٹائلز لگوا دیں. میں آپ کو سیریسلی بتا رہی ہوں. ہم کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ تو پھر وہ طبقہ آپ کی اور میرے لیے بیٹی بوجھ نہیں ہے, یاد رکھیں. مجھے امید ہے یہاں جتنا بھی لوگ بیٹھے ہیں ہم میں سے اکثریت کے لیے بیٹی بوجھ نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے لیے بیٹی ویسی ہی ہے جیسے بیٹا ہے, ہمارے لیے نعمت ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ جو آپ کی باقی آبادی ہے, 92% آبادی, یہ آبادی آپ کو اور مجھے دیکھ کر ہی کام کرتی ہے. آپ اگر معاشرے کا وہ طبقہ ہیں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, جو کوئی مقام رکھتا ہے, جو ایلیٹ کلاس میں آتا ہے, آپ سے ہی چیزیں نیچے جائیں گی, فلٹر ڈاؤن ہوں گی. میں ہمیشہ ایک مثال دیتی ہوں, سیدھی سی مثال ہے. آپ کے گھر میں 2 ٹینک ہوتے ہیں, ایک آپ کا اوپر کا ٹینک ہوتا ہے, ایک آپ کا انڈر گراؤنڈ ٹینک ہوتا ہے. آپ کو انڈر گراؤنڈ ٹینک سے, نیچے کے ٹینک سے پانی اوپر لے کر جانا ہے تو آپ کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ آپ کو موٹر کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کو پمپ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ پانی اوپر پمپ کرے. اگر آپ کو اپنے اوپر کے ٹینک کو خالی کرنا ہے اور اپنے انڈر گراؤنڈ ٹینک میں پانی لانا ہے تو کیا آپ کو پمپ کی ضرورت ہوتی ہے؟ آپ والو کھول دیں, پانی خود ہی آئے گا. یہی حال ہمارے معاشرے کا بھی ہے. پڑھا لکھا مسلمان جب ایلیٹ کلاس, کھاتے پیتے لوگ اللہ کی فرما برداری اختیار کریں گے, یہ امپیکٹ فلٹر ڈاؤن ہوگا, یہ نیچے جائے گا. پڑھے لکھے کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی ضرورت ہے. غریب سے توقع مت کریں کہ وہ بہت عقل مندی کی بات کرے گا. آپ کریں نا عقل مندی کی بات. اور کب کریں گے عقل مندی کی بات؟ کپڑے بنانے میں تو ہماری عقل بہت چلتی ہے, گھر کی ڈیزائننگ میں ہماری عقل بہت چلتی ہے, فنکشنز کرنے ہوں تو ہماری عقلیں دیکھ لیں.
بچوں کی اسکولز کی اور یونیورسٹیز کی پلاننگ کرنی ہو تو ہماری عقلیں دیکھیں، جہاں دین کی باری آتی ہے وہاں بے وقوف بن جاتے ہیں، احمق بن جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں دین کہاں سے آ گیا بیچ میں. یہ ذمہ داری سمجھیں، آج آپ کی اور میری ذمہ داری ہے ہم اپنے گھروں سے جہیز کے رسم کو ختم کریں. یہ ان اسلامک ہے، اس لیے کہ اگر آج آپ افورڈ کر سکتی ہیں تو آپ نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا اور یہ آپ کی وجہ سے جہیز کی رسم پروموٹ ہوئی، تو یاد رکھیں اگر راجستھان کے کسی علاقے میں بھی ایک بچی کو صرف اس وجہ سے ابارٹ کیا گیا کہ بچیاں بوجھ ہوتی ہیں کیونکہ ماں باپ کو ان کا جہیز دینا ہوتا ہے، تو میرا حصہ اس بچی کے قتل میں ڈلے گا. اس لیے کہ آپ معاشرے میں دو ہی اینڈز پر ہو سکتے ہیں، یا آپ اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں، یا آپ سولوشنز دینے والے ہوتے ہیں، یا آپ پرابلم کریٹ کرنے والے ہوتے ہیں. اگر میں جہیز دے رہی ہوں تو میں پرابلم کریٹ کرنے والوں میں ہوں، اور پرابلم کریٹ کر کے میں اپنا حصہ جو ہے اس گناہ کے اندر ڈال رہی ہوں. اس رسم کو غیر اسلامی رسم سمجھیں اور اپنی شادیوں کو اس سے پاک کریں. بیٹی کی ضرورت کی چیز میں اس کی جولری اور اس کا کپڑا آتا ہے، دیٹس اٹ. باقی لڑکے کی مائیں سٹینڈ لیں اور واضح طور پر کہیں کہ ہم کچھ نہیں لیں گے. آخر غیرت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، آخر غیرت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. آپ اپنے بیٹے کو شادی کے بعد پہلی مرتبہ جس بستر پر سلائیں گی وہ بھی سسر کا دیا ہوا، بیچارہ ایک بیڈ بھی افورڈ نہیں کر سکتا، تو کل کو فیملی کیسے افورڈ کرے گا؟ کل کو بچے کیسے افورڈ کرے گا؟ جبھی تو پھر ابارشنز ہوتے ہیں، جبھی تو ہمارا انسانیت کے اوپر سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. عرب کے کچھ قبیلے جن کے لیے آتا ہے کہ وہ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا کرتے تھے، ان کے لیے تو ہم بہت آرام سے کہتے ہیں کتنے جاہل عرب تھے. اور آج جب الٹرا ساؤنڈ کرانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ لڑکی ہے اور اس کو ابارٹ کر دیا جاتا ہے، تو کیونکہ ہم 21 سینچری میں رہتے ہیں ہم جاہل تھوڑی ہو سکتے ہیں، ہم تو پڑھے لکھے ہیں. وی آر ڈیولپڈ نیشن. یہ ہوتی ہے ڈیولپڈ نیشن کہ جس انسان کو تم پسند نہ کرو اس کو مار کے ختم کر دو. اگر عرب یہ کام کرتے تھے اور غلطی کرتے تھے تو آج بھی یہ غلطیاں ہو رہی ہیں، اور آپ کو کئی طریقے مل جاتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی یہاں دائی بیٹھی ہے تو اس کو تو بہت طریقے آتے ہیں اور وہ جانتی ہوں گی اچھی طرح سے کہ کس طرح سے بچیاں ابارٹ کی جاتی ہیں. بعض جگہوں پر صرف دائیوں کو گھروں میں اس لیے رکھا جاتا ہے، میں آپ کے شہر کی بات کر رہی ہوں، کہ جس میں اگر الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چلے کہ لڑکی ہے تو دائی اس بچے کو وہیں ختم کر دیتی ہے. اس گھر کی بیٹی اور بہویں اسی دائی کے ہاتھوں میں رہتی ہیں، اور اگر بچہ ہو، لڑکا ہو، تب جا کر ڈاکٹر سے ڈیلیوری کرائی جاتی ہے. کب تک پڑھی لکھی عورت خاموش بیٹھی رہے گی؟ کب تک آپ لوگوں کو اویئرنیس نہیں دیں گی؟ کب تک آپ ایک سے ایک ہاتھ ملا کر چیزوں کو آگے نہیں پھیلائیں گے؟ کب تک آپ اور میں اپنی اس ذمہ داری سے غافل رہیں گے کہ آپ کو اور مجھے اللہ نے انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات، اور اس کے اوپر ڈبل ڈوز مسلمان. آپ کے پاس تو انسانیت کی بھلائی کا پیغام ہے. ہم چپ کر کے ٹھنڈے گھروں میں، ٹھنڈی مشینوں میں بیٹھے رہیں گے، نہ خود علم حاصل کریں گے، نہ آگے علم پھیلائیں گے، اور جو دنیا کا علم حاصل کر لیا اس کو صرف اپنی ذات کے لیے استعمال کریں گے تاکہ ہم کامیاب کریئر اپنا سکیں، کامیاب ہماری زندگی گزرے، اپنے بچوں کے لیے بہت سی ایسٹس چھوڑ کے چلے جائیں. بس اتنی زندگی ہے، یہی ویژن ہے آپ کا اور میرا، اس سے آگے کچھ نہیں ہے. آج سے 500 سال کے بعد سوچئے آپ کی پروجنی، آپ کی ذریت، آپ کی نسلیں کس ماحول میں ہوں گی؟ کتنی انسان کی ویلیو ہوگی جب انسان کی ویلیو کا آج یہ حال ہے. دنیا شور مچا رہی ہے، چاہے وہ ہندو عورتیں ہیں یا وہ کرسچن عورتیں ہیں، وہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں کہ عورتوں کے ووم کو بچوں کا مقبرہ بنانا چھوڑ دو، اور ہم مسلمان عورتیں چپ کر کے بیٹھی ہیں. ہم کہتے ہیں بڑا ٹیبو ٹاپک ہے، اس پہ کون بات کرے. ہم کیا کہتے ہیں بہت آرام سے، اس سچ کو پردہ ڈال کر چھپانے کے لیے اسکالرس کا آپس میں اختلاف ہے. یہ کیا بات ہوئی؟
تو علم حاصل کرنے کیوں نہیں نکلتے؟ عقل کیوں نہیں استعمال کرتے؟ میں نے آپ کو بتایا فتوے میرے پاس بھی بہت ہیں، اور میں آپ کو پروف دے سکتی ہوں ہر فتوے کے لحاظ سے کہ کیا چیز صحیح اور کیا چیز غلط۔ الٹرا ساؤنڈ مشین کو بین کر دینا تو حل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اب ہم بچیوں کے ابارشن ایسے روکیں گے کہ ہم الٹرا ساؤنڈ مشین بین کر دیں گے، یہ حل نہیں ہے۔ یہ وہی چیز ہے کہ آپ کہیں ٹی وی توڑ دو، موبائل توڑ دو، انٹرنیٹ استعمال نہ کرو۔ اس وقت ہم بھی تو آخر ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں نا۔ آپ کو میری آواز ٹیکنالوجی سے تو پہنچ رہی ہے، آپ کو یہ تصویر جو میرے کمپیوٹر میں آ رہی ہے ٹیکنالوجی سے تو نظر آ رہی ہے۔ ٹیکنالوجی غلط نہیں ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال بتائے گا کہ آپ نے اس کو اپنے لیے رحمت بنایا ہے یا آپ نے اس کو اپنے لیے زحمت بنایا ہے، آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا یا آپ نے اس کا نقصان کیا۔ پڑھے لکھے طبقے بہت اچھی طرح سے یہ بات جانتے ہیں جو اس وقت سلائیڈ پر آ رہی ہے۔ دنیا کے اندر اتفاق سے پاکستان میں نہیں ہے آواز اٹھانے والے، باقی دنیا میں آپ کو مل جائیں گے، ایون انڈیا میں بھی مل جائیں گے۔ دنیا کے اندر 2 طرح کے لوگ ملتے ہیں، اور جو 2 طرح کے لوگ ہیں ان میں ایک ہیں جو کہتے ہیں کہ ڈے 1 سے حمل ٹھہرنے کے بعد، کنسیپشن کے بعد آپ اس حمل کو نہیں چھو سکتے، اس میں سینٹٹی ہے، اس میں حرمت ہے، اس میں جان ہے۔ ان کو کہتے ہیں پرو لائف آرگنائزیشنز، پرو لائف والے۔ یورپ سے یہ شروع ہوا تھا اور اب الحمدللہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ پرو لائف آرگنائزیشنز جو ہیں یہ وہی ہیں جن کو آپ کیتھولکس کرسچن کہتے ہیں، عیسائیوں کا وہ خاص گروپ جو فالو کرتا ہے اپنے اولڈ ٹیسٹمنٹ کو، اپنی بائبل کو۔ پرو لائف والے پوری دنیا میں موجود ہیں، ایون انڈیا میں بھی ان کے آرگنائزیشن سینٹرز موجود ہیں جہاں پر یہ عورتوں کو کاؤنسل کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں کہ زندگی پہلے دن سے کنسیپشن کی شروع ہو جاتی ہے، اس کو ٹچ نہ کرو۔ آج بھی کیتھولکس کرسچن جب جب کسی اسٹیٹ میں ابارشن لیگلائز ہوتا ہے تو اس کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں، بولتے ہیں اس کے خلاف، آواز اٹھاتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ایک گروہ ہے جس کو پرو چوائس انہوں نے اپنا نام رکھا ہوا ہے، یعنی اپنی خواہش والے۔ ان کا کہنا کیا ہے؟ ایک عورت کا جسم اس کا جسم ہے، وہ جیسے چاہے اس کو استعمال کرے۔ آپ کے سامنے میں نے 2 لوگ بتا دیے، ایک وہ جو کہتے ہیں کہ عورت جس وقت پریگننٹ ہوتی ہے پہلے دن سے کنسیپشن کے اس کے اندر جو بچہ آتا ہے اس کی حرمت ہے، اور دوسری طرف لوگ کہتے ہیں کہ جو عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو ہوتی رہے، عورت کا جسم تو اس کا اپنا جسم ہے۔ اور انہی لوگوں کے آپ کو بہت کیچی سلوگنز مل جاتے ہیں، ابارشن آن ڈیمانڈ، کہ ہمیں ابارشن انریسٹرکٹیڈ ملنا چاہیے، ابارشن لیگلائز ہونا چاہیے، ابارشن ڈیمانڈ پر ہونا چاہیے۔ ایسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ اپنے قانون کو ہمارے جسموں سے دور رکھو، کیپ یور لاز آف یور آر باڈیز۔ اس طرح کے آپ کو مل جاتے ہیں۔ جیسے یہ سلوگنز آپ کو ملتے ہیں کہ عورت کا جسم اس کا اپنا جسم ہے، وہ جیسے چاہے اس کو استعمال کرے، اسی کے پیرالل، اسی کے کنٹراسٹ میں آپ کو وہ لوگ بھی ملتے ہیں پرو لائف والے جو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سلوگنز اصل میں دھوکہ ہے۔ آپ اور میں اب تک جتنی بات کر کے آئے ہیں، میری ایک بات کا جواب دے دیجئے، کیا ہم عورتوں کا جسم ہم اس کو جیسے چاہے استعمال کریں؟ کیا ہم اپنی زندگی جیسے چاہیں استعمال کریں؟ یہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر پاکستان کی پڑھی لکھی عورت کو بولنے کی ضرورت ہے۔ آپ اور میں بھی پرو لائف ہیں، آپ اور میں بھی جس اسلام کو فالو کرتے ہیں وہ اسلام ڈے 1 سے کہتا ہے کہ انسان کنسیپشن سے ہی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ اور میں پرو لائف آرگنائزیشنز ہیں، جو ویمن لبریشن کا نعرہ لگانے والی NGOs ہیں، وہ فیٹس لبریشن کی بات کیوں نہیں کرتی ہیں؟ فیٹس لبریشن تو وہ ہے کہ جو اپنی آواز خود بھی نہیں اٹھا سکتا۔ بی دا وائس فار دا وائس لیس، اس کی آواز بنے جس کی اپنی آواز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی آواز کوئی سنے گا نہیں۔ ڈیفینس دا ون، اس کی حفاظت کریں، اس کا دفاع کریں جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ اگر ویمن لبریشن کی بات ہوتی ہے تو فیٹس لبریشن کی بات بھی ہونی چاہیے۔ ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیں گے تو انسانیت کا نعرہ لگائیں گے نا۔ ہم چاہتے ہیں ہم کمفرٹ زون میں بھی رہیں اور انسانیت کا نعرہ بھی لگا دیں۔
اور ہمارے ارد گرد جو کڑوے سچ ہیں ہاں وہ چلتے رہیں، کیونکہ ان کا مجھ سے تعلق نہیں ہے تو forget about them. جو اس میں انوالو ہیں وہ یہ کام کریں. یہ کہنا کہ عورت کا جسم اس کا اپنا جسم ہے، اور یہ کہنا کہ جو اس کے اندر فیٹس بن رہا ہے وہ انسان نہیں ہے، یہ سب پرو چوائس والوں کے آپ کو سلوگنز ملتے ہیں. اگر عورت کے جسم میں جو چیز بن رہی ہے وہ انسان نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے عورت پریگننٹ بھی نہیں ہے. اس کا یہی مطلب ہوا نا. آپ کو میں نے پہلے یہی بتایا تھا کہ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو پہلے دن سے پتہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کا بچہ پیدا ہوگا. کوے کا بچہ پیدا نہیں ہوگا، چڑیا کا بچہ پیدا نہیں ہوگا. میں اور آپ یا دنیا کا کوئی بھی انسان اپنے جسم کے اوپر اتھارٹی مکمل نہیں رکھتا. ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارا جسم کس کی امانت ہے؟ اللہ کی امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے؟ جو ہم جملہ بولتے ہیں، جب ہمیں کہا گیا کہ جب پریشانی آئے تو یہ جملہ بولو، کسی کا انتقال ہو جائے تو یہ جملہ بولو. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اسلام یہ جملہ سپورٹ نہیں کرتا کہ عورت کا جسم وہ اسے جیسے چاہے استعمال کرے. کیوں خودکشی حرام ہے؟ آپ اپنی جان خود نہیں لے سکتے. جو اپوائنٹڈ ٹائم ہے آپ کا اسی پر آپ کو موت آئے گی. جس رب نے آپ کو زندگی دی ہے، زندگی لینے کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے خودکشی حرام کی گئی ہے. اور اسلام یہ سٹیٹمنٹ اس سے اگری نہیں کرتا کہ عورت کا جسم ہے جیسے چاہے اس کو استعمال کرے. زندگی کب شروع ہوتی ہے اس کے لیے میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. میں چاہوں گی کہ آپ میں سے جو پڑھ سکیں پرو لائف آرگنائزیشنز کے بارے میں پڑھیے. پرو لائف آرگنائزیشنز کے بارے میں پڑھیے. آج بھی پرو لائف آرگنائزیشنز دنیا بھر میں اپنے سینٹرز، کاؤنسلنگ سینٹرز کھولے ہوئے ہیں. انڈیا کے اندر بھی ہے، ابھی آپ کو میں نے بتایا. مشیل شان جو ہیں وہ لائف میٹر ورلڈ سینٹیٹی آف ہیومن لائف کی پریزیڈنٹ ہیں. میں بہت عرصے سے ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ان سے میرا اتفاق سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا تھا. کچھ دن پہلے ان سے الحمدللہ میرا کانٹیکٹ ہوا ہے. اور ان کو میں نے جو پہلی ای میل کی تھی وہ یہ کی تھی کہ میں اسی ویژن کو لے کر چل رہی ہوں جس ویژن کو آپ لوگ پوری دنیا میں لے کر چل رہے ہیں. اور میں مسلمان ہوں اور الحمدللہ میرے ساتھ قرآن اور رسول اللہ کی ٹیچنگز ہیں. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو جوائن ہینڈز ود یو آل، تاکہ آپ پاکستان میں آ کر پرو لائف آرگنائزیشنز کو کھولیے. اس لیے کہ جب ڈاکٹرز نہیں اٹھیں گی تو پھر مجھے باہر کے لوگوں سے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا. مشیل شان نے الحمدللہ ای میل کا بہت ڈیٹیل جواب دیا. پہلی بات تو انہوں نے یہ مینشن کی کہ یو آر دا فرسٹ مسلم جس نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی پرو لائف والے آرگنائزیشنز والے کیتھولک کرسچنز ہیں ان کی بیس لائن کس چیز پر ہے؟ یہ بائبل، اپنے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے کوٹس رکھتے ہیں سامنے، جس سے یہ بتاتے ہیں کہ زندگی کی ابتدا کنسیپشن سے ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا پہلی مسلمان ہے جنہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا ہے، لیکن آپ کا اور ہمارا کریڈ الگ الگ ہے. اور میں نے ان کو یہ کہا کہ ہمارا کریڈ بالکل الگ الگ ہے، بٹ آئی ریسپیکٹ جو بائبل اس جگہ پر کہہ رہی ہے، بیکاز بائبل آلسو ہیز ورڈ آف گاڈ. اور ہمارا ایمان ہے کہ بائبل پوری کی پوری بدل نہیں گئی ہے. آج بھی بائبل میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اللہ کے کلام کے وہ جو ایسنس ہیں آپ کو پراپرلی پرومیننٹلی نظر آتے ہیں. الحمدللہ ہم نے قتل تو نہیں کرنا ایک دوسرے کو. گراؤنڈ کامن گراؤنڈس پر آئیں گے جبھی تو ایک دوسرے کو بات پہنچا سکیں گے. میری خواہش ہے کہ ڈاکٹرز آگے بڑھیں اور مشیل شان کے ساتھ جو ہیں وہ کانٹیکٹ کر کے جو بھی کام کر سکتے ہیں وہ کریں. میں کانٹیکٹ نمبر آپ کو دے دوں گی، آپ ان سے کانٹیکٹ کیجئے، اور اس چیز کو آگے پروسیڈ کرنا چاہ رہی ہیں تو پلیز کیجئے. ان کو لٹریچر میں نے اپنا بھیج دیا تھا اس لیے کہ ہمارا لٹریچر بنا ہوا ہے. اس وقت ہم آپ کو اپنا صرف کانٹرسیپشن کا فلائر دے رہے ہیں، لیکن باقی لٹریچر ہم آپ کو بھی اس لیے نہیں دے رہے کہ وہ پرنٹنگ پروسیس میں ہے. ایک انگریزی کی کتاب ہے چھوٹی سی، اور ایک ہماری اردو کی کتاب ہے. مور اور لیس وہ اسی کا ٹرانسلیشن ہے اردو میں. انگریزی کی کتاب میں نے مشن شان کو الحمدللہ بھیج دی ہے. انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ اس کو پڑھیں گی اور اس کے بعد بتائیں گی کہ وہ اس نے اگلا سٹیپ انہوں نے کیا لینا ہے. اکارڈنگ ٹو ہر انفارمیشن پاکستان میں 97% مسلمان ہیں، اور مسلمانوں میں تو ابارشن اللیگل ہے.
اور پاکستان میں تو ابارشن بائی لا اللیگل ہے. سو پاکستان میں ابارشن کیسے ہو رہے ہیں؟ کیا جواب دیں گے؟ شرمندگی کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا ہمیں کیسے دیکھتی ہے، ہم کیسے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف تو کانسپریسی تھیوریز چلتی رہتی ہیں. ہمارے خلاف دشمن کیا کام کرے گا؟ ہم تو اپنے خود سب سے بڑے دشمن ہیں. تو دنیا کے ساتھ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. بائبل کا وہ حصہ جو بات کرتا ہے قرآن کے مطابق، الحمدللہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے. ہاں یقیناً ہمارے لیے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، ایک انسان ہیں اور ایک بندے ہیں. ہم ان کو خدا کی کیفیت میں نہیں دیکھتے، خدا کے مقام پر، خدا کی ہستی میں ان کو نہیں دیکھتے. پڑھے لکھے مسلمانوں کو، جو دنیا کا پڑھا لکھا مسلمان ہے، اس کو دین کے علم کے کمبینیشن کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. آپ کے اور میرے پاس ایک ہی زندگی ہے، انلمیٹڈ زندگی کو بہترین گزارنے کے لیے. ایک زندگی وہ تھی جب اللہ نے روح کو بنایا سب انسانوں کی اور اس کے بعد ان کو سلا دیا. ایک زندگی وہ جو ہمیں اپنی ماؤں کے ووم میں ملی. ایک زندگی وہ جو ہمیں اس زمین کے اوپر ملتی ہے، آن دا فیس آف دس ارتھ. ایک زندگی وہ جو ہمیں قبروں میں ملے گی. ایک زندگی وہ جو روز محشر کے بعد پھر ان لمیٹڈ. یہ جو ان لمیٹڈ زندگی ہے آپ کی، اس کی ڈپینڈنسی صرف اس 50-60 سال کے سپین پر ہے جو آپ اس فیس آف دا ارتھ، اس کرۂ ارض پر گزاریں گی. وہ بھی اگر 50-60 سال مل گئے تو بونس سمجھیں، ورنہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہماری کتنی زندگی باقی رہ گئی. ایک آئیڈیا کو فالو کریں، ایک کاز کو لے کر اٹھیں. آپ نہیں بھی رہیں گی، ایمان رکھیں آئیڈیا باقی رہے گا. اسلام سے بڑھ کر کون سا آئیڈیا بہترین ہو سکتا ہے؟ اسلام کے مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں. آپ نہیں بھی رہیں، آپ کی آواز رہے گی. آپ نہیں بھی رہیں، اسلام پریویل کرے گا، اسلام زندہ رہے گا. اللہ سے مدد مانگے. سائنس پروف کر چکی ہے کہ کتنی سوفسٹیکلی اللہ تعالیٰ، کتنے اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کی ابتدا کرتے ہیں. مرد کی طرف سے جو ایک نطفہ آتا ہے، جو سپرم آتا ہے، جس میں 23 کروموزومز ہوتے ہیں، اس میں پوٹینشیل ہوتا ہے کہ کوئی بازو بن جائے، کوئی آرگن بن جائے، کوئی باڈی پارٹ بن جائے. اسی طرح عورت کی طرف سے جو اووم آتا ہے، بیضہ آتا ہے، اس میں 23 کروموزومز ہوتے ہیں، اس میں پوٹینشیل ہوتا ہے مختلف باڈی پارٹس بننے کا. لیکن یہ باڈی پارٹس بنتے کب ہیں؟ یہ جب ان دونوں کی فرٹیلائزیشن ہو جاتی ہے، جب ایک سنگل سیل زائگوٹ بن جاتا ہے. اور یہ شوہر اور بیوی کے تعلق کے 72 آورس کے اندر فرام 12 till 72 آورس بڑے آرام سے بن سکتا ہے. سائنس ہر چیز کو پروف کر چکی ہے. آپ کو اپنی بچیوں کو بتانا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ کی بچی 12 سال کی ہے، کل کو اس کو پیریڈز آئیں گے. مائیں ان کو بتاتی ہیں کہ یہ پیریڈز ان کو آئیں گے تو ان کو کیا کرنا ہے اور یہ پیریڈز ان کو کیوں آ رہے ہیں. ہم تو ہر چیز کو ٹیبو بنا لیتے ہیں. اللہ، میں 12 سال کی بچی کو یہ کیسے بتا دوں کہ کل کو وہ ماں بنے گی. آپ 12 سال کی بچی کو کیا سمجھتی ہیں؟ 2016 کی 12 سال کی بچی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے حوالے سے آپ سے زیادہ انفارمیشن رکھتی ہے. جن بچیوں نے او لیولز کیا ہے اور بایولوجی پڑھی ہے، یہ جتنی ڈیٹیل میں آپ کو یہاں بتا رہی ہوں، یہ تو بہت کم ہے جتنی تفصیل سے وہ پڑھ لیتی ہیں. ایون کانٹراسیپشنز، جو معنی حمل ادویات اور طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، او لیولز بایولوجی کے اندر وہ سب موجود ہے. آپ سمجھتے رہے اپنی بچی کو معصوم، اور آپ اس سے کوئی کمیونیکیشن نہ رکھیں. اس کو ہر بات معلوم ہے. ہم اپنے بچوں کو دنیا کا علم دیتے ہیں، نہیں دیتے تو قرآن اور سنت کا علم نہیں دیتے. ہم ان کو دنیا تو دے دیتے ہیں، دنیا نبھانے کا طریقہ نہیں دے پاتے، اس لیے کہ دنیا نبھانے کا بہترین طریقہ ہمارا خالق ہی دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام رکھا ہے جس میں ہر عورت جب وہ پیوبرٹی کراس کرتی ہے، جب وہ بالغ ہو جاتی ہے، تو اس کی اووریز جو ہوتی ہیں وہ مہینے میں ایک دفعہ ایک اووم ریلیز کرتی ہیں. وہ اووم اگر اس کو سپرم نہ ملے
تو کیا ہوتا ہے، ایک طرف اووم ریلیز ہو رہا ہوتا ہے اووریز سے، اور دوسری طرف آپ کے یوٹرس کی لائننگ بن رہی ہوتی ہے، تاکہ اگر زائگوٹ بن جائے، بچہ بن جائے، تو اس زائگوٹ کے لیے، اس بچے کے لیے ماحول پہلے سے اللہ تیار کر رہا ہوتا ہے. مائیکل اینجلیو کی پینٹنگ آپ کو کہیں سے مل جائے جو $1,000,000 کے اندر ملتی ہے، تو آپ اس کو کتنا سنبھال کر رکھیں گے؟ آپ اسے اپنے ڈرائنگ روم میں مین پوزیشن پر لگائیں گی جہاں پر ہر ایک کی اس پر نظر پڑے. اللہ جو نہ نظر آنے والی بوند کے اوپر، ڈراپلیٹ کے اوپر اپنی مصوری کر رہا ہوتا ہے، اپنا ماسٹر پیس بنا رہا ہوتا ہے. ہم عورتیں اس کو تباہ کرنے میں بہت اچھی طرح سے اپنی عقلیں استعمال کرتی ہیں. کس کا ماسٹر پیس تباہ کرتے ہیں؟ اللہ کا. اللہ بنا رہا تھا. اور یہ ڈی این اے کیا ہے، ڈی این اے کی حقیقت کیا ہے، ڈاکٹرز تو اچھی طرح سے جانتے ہیں، عام عورت بھی کافی جان چکی ہے، اس لیے کہ اب ڈی این اے ٹیسٹ بہت کامن ہو گیا ہے. ایک ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ کے جسم کا کوئی بال لے لیا، ناخن لے لیا، آپ کے اسکن سیل لے لیے. اس ڈی این اے ٹیسٹ سے، اسکن سیل سے یا بالوں سے ڈی این اے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور یہ ایک سیل ڈی این اے سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورت کا ہے یا مرد کا، اس کی عمر کیا ہے، اس کا کمپلیکشن کیا تھا، اس کی فزیکل ٹریٹس کیا تھیں. ایک ڈی این اے سیل یہ ساری انفارمیشن دے دیتا ہے. ابھی جو پلین کریش ہوا ہے، کیسے باڈیز ریکگنائز ہو رہی ہیں، آئیڈینٹیفیکیشن کیسے ہو رہی ہے؟ ڈی این اے ٹیسٹ سے ہو رہی ہے. یہ جو ہمارے ہاں دہشت گردی پھیلی، ٹیررزم ہوا، اور یہ جو سوسائڈ بامبنگ شروع ہوئی، اس میں تو انسان ختم ہو جاتے ہیں نا، آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہے. تو کیسے آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے؟ ڈی این اے ٹیسٹ سے. وہ ڈی این اے ٹیسٹ جو ایک انسان کی یہاں پر آئیڈینٹیفیکیشن کی وجہ بنتا ہے، یہی پہلا ڈی این اے سیل زائگوٹ میں موجود ہوتا ہے، ایک سیپریٹ اینٹی. عورت سے اس کا کوئی تعلق ایسے نہیں ہے، وہ عورت کا حصہ نہیں ہے، وہ وقتی طور پر ٹرانزیشنری پیریڈ کے لیے عورت کے جسم سے سپورٹ لے کر اللہ کے حکم سے وہاں گرو کرتا ہے. الحمدللہ صانع الخلق